بند ہو جائیں گی، صرف ایک در کھلا ہوگا، صرف ایک در کھلا ہوگا۔ تب آپ اور مجھے، ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم کسی بھی در کے اوپر بیٹھے ہوں، کسی درگاہ میں بیٹھے ہوں، کہیں بھی ہمیں زمانے کے امام کی حضوری چاہیے۔ اور وہ کیسی حضوری چاہیے؟ وہ ایسی حضوری چاہیے جیسے کربلا کے لیے جاتے ہیں۔ کربلا کے لیے کیسے جاتے ہیں؟ کربلا کے لیے ایسے جاتے ہیں کہ جس عالم میں کربلا کی زمین پر پہنچتے ہیں اسی عالم میں بغیر نہائے دھوئے، باقی زیارتوں کے لیے نہا دھو کر جاؤ، لباس تبدیل کر جاؤ، جوتے اتار کر جاؤ، یہ سب چیزیں۔ لیکن کربلا کی زمین پر یہ ہے کہ جوتے تو گھر سے ہی اترے ہوئے ہیں، سر سے لے کر پیر تک خاک میں ہے، اسی لباس میں مولا حسین کے ذریعے پر جا کر سلام کرو، اسی حالت۔ تو جہاں اس بات کے عادی بنا لے، جہاں جس عالم میں جیسے بھی ہو، اپنے زمانے کے امام کے لیے ایسے ہی اٹھے جیسے ابو خالد کابلی محمد حنفی کے دربار سے اٹھ کر چلے گئے کہ میں مولا سجاد کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، اور مولا سجاد کی بارگاہ میں جا کر دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، آ گئے کنکر۔ غور کیا آپ نے؟ مولا نام کیا ہے؟ ابو خالد کابلی۔ مولا کہہ رہے ہیں آ گئے کنکر۔ کنکر شنکر بن گیا۔ ایک دفعہ سینے کو تان کر مسکرا کر دوبارہ کھٹکھٹاتا ہے، مولا کیا کہا؟ کہا آ گئے کنکر۔ کنکر شنکر بن چکا تھا، کہا ہاں میں آ گیا، جلدی سے دروازہ کھولیے۔ غلام نے دروازہ کھولا، دوڑتا ہوا آیا، مولا کی بارگاہ میں سجدہ کیا، سجدہ ہوا ہے، کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جس نے مجھے میرے امام سے ملا دیا۔ کے لیے کہ جس نے مجھے میرے امام سے ملا دیا۔ تو سر کو میں نے کہا ابو خالد کنکر، ابو خالد کابلی، اپنے سر کو اٹھاؤ، میں نے تمہیں کنکر کہا، تم پہچان گئے؟ کہا مولا ہاں، کیسے نہ پہچانوں، اس نام کو صرف ماں جانتی ہے، نہ کابل سے مدینے تک مجھے کوئی نہیں جانتا اس نام سے۔ جب پیدا ہوا ماں نے نام کنکر رکھا، کب کوئی نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں۔ امام ہوتا وہ ہے جو ماں کو بھی جانتا ہو، بیٹے کو بھی جانتا ہو، جو ماں کو بھی جانتا ہو، جو ماں کو بھی جانتا ہو اور بیٹے کو بھی جانتا ہو۔ ابو خالد کابلی۔ اب وقت گزر رہا ہے، ابو خالد کابلی روحانیات کی دنیا میں اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے، یہ تحفہ بھی لے کے چلے جائیں کہ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر میں جن آ گیا، ہمارے بھائی پہ جن آ گیا، بہن پہ جن آ گیا، آصف ہو گیا، جادو ہو گیا، فلاں ہو گیا، دھماکہ ہو گیا۔ کچھ نہیں کرے، 7 دفعہ ابو خالد کابلی کا نام کان میں کہتے اور بولے چھوڑ دے اس کو، چھوڑ دے گا 7 دفعہ۔ اول آخر درود پڑھیں اور کہیں ابو خالد کابلی کے مولا علی ابن حسین یعنی مولا سجاد کا واسطہ دیتا ہوں، اس کو چھوڑ دے، وہ جن ہوا آصف کو چھوڑ دے گا اسے۔ اتنا بڑا نام ہے فنی۔ اور بہت سی باتیں، بہت بھی تنگ ہو رہا ہے، ضرور پڑھیں گے۔ کہ وہ جو میں نے کہا کہ علی رسول سے ہیں، حدیث قدسی، اور رسول اللہ سے ہیں، اور اللہ سے شیعہ ہیں، اللہ سے شیعہ ہیں، چاہے گناہگاری کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں یہ ایک شیعہ ہے ابو خالد کابلی، شیعہ ہے، حدیث قدسی ہے، ابو خالد کابلی شیعہ ہے۔ ابو خالد کابلی بیٹھے ہیں، بزرگ ہو گئے ہیں، کہ ایسے میں کابل سے 10-15 پٹھان چلے، کیا آدمی ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، چھوڑ کر چلا گیا اتنی بڑی جائیداد، یہ وہ بلا وہاں کا رشتے دار، بھائی بہن، دوست احباب اور رشتے دار وغیرہ محبت میں چلے، کبھی محبت میں چلے ہوں گے، جا کے دیکھیں اس کا کیا حال ہے، واپس کیوں نہیں آتا، اس کو واپس لے کے آئے، تو بھائی گھر سے واپس چلے، کہاں بیٹھ گیا تو آ کے اتنی بڑی، اب یہاں آئے تو انہوں نے دیکھا یہ تو گدی نشین کے بعد بیٹھا ہے، اب کہتے ہیں تو لے جا کر تمہیں کیا ہو گیا ہے،
ہم سمجھے کسی بادشاہ کے پاس گیا ہے، یہ تو گلی نہیں چیز ہے، یہ تو گلی سے آ گئی نعوذ باللہ۔ اور یاد آ گیا، سب بیٹھے ہوئے تھے، سب تجھے لینے آئے، چل ہمارے ساتھ چل۔ پر کیا کروں بابا، میرا کون ہے؟ پر پھر سب ہے وہاں پہ، پھر سب وہاں پر ہیں، پھر ہمارا دولت وغیرہ سب وہیں پر ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ کہنا تم جیسا نہیں ہوں۔ اچھا یہ تم جیسا بھی بڑی عجیب بات ہے، یہ تم جیسا ہی بڑی عجیب بات ہے۔ دسترخوان لگا تھا، دسترخوان لگا تھا، حضور بیٹھے ہوئے دسترخوان پہ تھے اور ایک مولانا بیٹھی ہوئی تھی۔ اب حضور اپنی پلیٹ سے سالن روٹی سے کھا رہے تھے، وہ بھی کھا رہی تھی، کھاتے کھاتے بولتی ہے کیا ہے، پلیٹ تو ایک ہی طرح کی ہے، میری بھی پلیٹ ہے، آپ کی پلیٹ ہے، سالن بھی ایک ہی پتیلی کا پکا ہوا ہے، آپ ہی کے گھر کا پکا ہوا ہے، آپ ہی کی کنیز نے پکایا ہے۔ کہا بالکل میری کنیز نے پکایا ہے۔ تب پھر کیا بات ہے، میرے سالن میں مکھیاں بیٹھتی ہیں، آپ کے سالن میں مکھیاں نہیں بیٹھتی، سالن ایک ہی پتیلی کا ہے، میرے سالن میں مکھیاں بیٹھتی ہیں، آپ کے سالن میں تجھ جیسا تھوڑی ہوں کہ اس کی نجاست کی وجہ سے مکھیاں اس کے سالن میں بیٹھ رہی تھی۔ روح پہ مل کے محمد و آل محمد کی عظمت۔ بہت ضروری ہے کہ پاک دسترخوان سے رزق اٹھائے انسان، بہت ضروری ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر آپ کو اس بات کا علم ہو کہ فلاں شخص جو ہے وہ اسمگلر ہے یا جو بھی آپ بات میں جانتے ہیں اس کی، تو کوشش کریں اس کی روٹی نہ کھائیں، خدا نہ خاصا، کیونکہ وہ روٹی کی اثر رکھتی ہے، وہ روٹی اثر رکھتی ہے۔ یہی بات مولانا حسین نے کہی تھی اور کعبے میں حج کے موقع پہ اعلان توڑتے ہوئے کہی تھی کہ میری باتیں تم پہ اثر نہیں کر رہی ہیں، مجھے معلوم ہے کیوں، کیونکہ تم ہو حلال لیکن تمہارے پیٹ میں لقمہ حرام ہے، وہ لقمہ حرام تمہیں حلال سننے نہیں دے رہا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ شیعہ بیٹھے مجلس میں ہوتے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہو کہ وہ حلالی نہیں ہے، 100% حلالی ہے، لیکن خدا نہ خاصا ہو سکتا ہے کسی دسترخوان سے، حرام دسترخوان سے روٹی اٹھا لی ہے، جس کی وجہ سے فضائل نہیں سن پا رہے ہوتے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کوشش کریں کہ پاک دسترخوان میں بیٹھیں اور نیاز سے زیادہ پاک دسترخوان دسترخوانوں سے، یہاں سے زیادہ پاک دسترخوان کوئی نہیں ہے۔ اور دسترخوان جتنے بھی ہیں وہ سب ان کی اصل نمک ہے، ان کی اصل نمک ہے۔ میں ابھی آپ کے پاس آ کے یہاں مثال لے کے بیٹھتا ہوں اور آپ مجھے کولڈ ڈرنک پلاتے ہیں اور نیچے جا کر میں اپنے دوست سے آپ کی ہمتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں، کوئی پلٹ کے کہے گا مودی صاحب کیا ہو گیا، کیسے نمک حرام ہے، آپ پی کولڈ ڈرنک ہے یار، تو کولڈ ڈرنک حرام کہو مجھے، میں چائے پی کے آیا ہوں، میٹھی چائے، تم مجھے چائے حرام کہو، تم مجھے نمک حرام کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ نمک علی سے ہے اور نمک کے عدد 110 ہے، تو علی کا نہیں ہے۔ اس نے جنت کی خوشبو کو پایا نہیں، پھیکا پھیکا نظر آئے گا یہ سما، نعرہ حیدری در لگایا نہیں۔ نمک کی عدد 110 نمک علی سے، اور نمک اللہ نے حق مہر میں دے دیا شہزادی کو، یہ سارا نمک اور پانی شہزادی کا حق مہر ہے۔ اب جس دسترخوان پر بیٹھو، ساری دنیا کا ایک اصول ہے، پوری دنیا کا، میں صرف شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمام مذاہب کی بات کر رہا ہوں، تمام مذاہب اصول اس اصول کے پر ہیں کہ بھائی جس دسترخوان پر بیٹھو اس کا شکریہ ادا کرو کہ تو نے مجھے کھانا کھلایا، کتنے ہی امیر ٹھیک ہو ٹھیک ہے، لیکن اس کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں کھانا کھلایا، اس کے ساتھ تم نے کھانا بیٹھ کے کھا لیا، اس کا شکریہ ادا کرو، اور اس کا شکریہ دعا کی صورت میں ادا کرو کہ دعا کرو جس کو بھی مانتے ہو اس کے سے دعا کرو کہ اس کے رزق میں اضافہ فرمائے، اس کی معرفت میں اضافہ فرمائے، اس کے ایمان میں اضافہ فرمائے۔ ارے یہ عام دسترخوان سے رزق اٹھانے پر واجبات لگ جاتے ہیں، اور جب شہزادی کے دسترخوان سے دنیا رزق اٹھا رہی ہے تو پھر کتنے واجبات لگیں گے؟ تو اللہ نے کہا سب سے بڑا واجب لگا دوں گا کہ جس سے شہزادی راضی اس سے میں راضی، اس کا نمک کھاؤ، جس کا نمک کھاؤ پھر
اس کے ساتھ وفا. اب سارا نام اگر پانی شہزادی کا ہے، دسترخوان سے بندہ اٹھے اور دسترخوان بیٹھنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا نہ ہو اور اٹھنے کے بعد حمد و ثنا نہ ہو تو فرشتے کہتے ہیں بیٹھ کر تو بسم اللہ پڑھ دے گا. 4000 فرشتے اس کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس کے رزق کو طیب و طاہر کر دے، اس کے رزق کو اس کی صحت کا ضامن کر دے، اور بہت سی دعائیں کرتے ہیں. جب وہ دسترخوان لپیٹتا ہے پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار یہ محسن کشا نہیں ہے، یہ محسن کش نہیں ہے، یہ احسان فراموش نہیں ہے، اس کے رزق میں معرفت اور بہت ساری دعائیں اس ساتھ میں لگا دیتے ہیں. تو جناب یہ صرف عام دسترخوان کی بات ہے، یہ صرف عام دسترخوان کی بات ہے جس میں عام طور پر آپ بیٹھ کر یہ عمل بجا لائیں کہ حمد و ثنا کے ساتھ، اور جس دسترخوان سے پہلے محمد و آل محمد کا ذکر ہو رہا ہو پھر کتنی اس میں فضیلتیں لگ جائیں گی، کیا کچھ نہیں اس میں ہو جائے گا. درود پڑھیں گے کہ محمد و آل محمد کی خدمت کریں گے. اب دنیا چھوڑ کر یہ یہاں بیٹھا ہے اور اس کو لوگ کہہ رہے ہیں بخاری کابلی کو تو یہاں بیٹھ کے تو نے کیا پایا ہے، تو نے کیا پایا یہاں بیٹھ کر، کیا کر رہا ہے ادھر بیٹھ کر، کیا ملا تجھے ان کی غلامی سے. جلال میں آ گیا تو کیا سمجھتے ہو، کہا کیا سمجھتے ہو، ارے تو نے زندگی کو جہنم بنا لیا ہے. جہنم نام سنا ہے جہنم کا، کہاں مسلمان ہے الحمدللہ. تو کس کو شوق نہیں ہے کہ وہ جہنم نہ آ جائے. کیا مطلب، تب تم نے جو باتیں کی ہیں انہوں نے میرے دل میں آگ لگا دی ہے، میرے دل میں آگ لگا دی ہے. اب پٹھان تو یہ بھی ہے، جوش میں یہ بھی آ گیا، پٹھان تو ایک دم دل میں آگ لگا دی تو کہا ہمیں جہنم سے ڈرا رہا ہے تو، ارے ہے ہمت تو میں بھیج دے جہنم میں، کہ تمہیں جہنم نہیں بھیجوں گا، جہنم کو یہاں بلاؤں گا. تو کیا مطلب، کہاں ایسا ہی مطلب ہے. کہا کیا اب جو زیادہ بکواس کر رہا تھا کہا اس کے لیے، یا پھر 11 افراد کو اس نے جلا کر جہنم آئی، جہنم کا شعلہ آیا اور اس شعلے نے وہاں پہ جلایا، باقی افراد بھی ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے تو کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا دوست ہے، کسی کا عزیز ہے، ہم کیا جواب دیں گے مدینے سے کابل کہ جہنم بھیج کے آ گئے اس کو، کہاں لے گئے تھے، جہنم لے گئے تھے، یہ جواب دیں گے. ارے ہمیں واپس کر دے، خدا کے لیے ہاتھ جوڑ رہے، معافی مانگ رہے، ہمیں واپس کر دے، ہمیں واپس کر دے. جہنم نے واپس کیا ہے کسی کو، کیا ناراض ہو گیا ہے، منہ پھیر لیا ایک دفعہ، جب تک منہ پھیر لیا ناراض ہو گیا، اٹھے چلو اس کے مولا پاس چلیں. مولا سجاد کے پاس آ گئے، مولا سجاد کے پاس آ گئے اور آ کر مولا سے شکایت، میرے پاس کیا کرنے آئے ہو. مولا پر میرے پاس کیا کرنے آئے ہو، دل شیعہ کا دکھایا ہے، دل شیعہ کا دکھایا ہے. یہی تو مولا کہیں گے زمانے کے، اور یہی اللہ کہہ رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کس سے شہزادی راضی، تو میرے پاس کرنے کیا گیا ہے. ارے میرے پاس نہیں آ، چلتے ہو تم علی کے نام سے، چلتے ہو تم تو یوں ہی سگی، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. خدا تو حشر میں دوزخ پہ تم کو پھینکے گا، میں نام لے کے یہیں پہ تمہیں جلاؤں گا. تو وہ اس نے نام لے کر ہی جلا دیا. اور اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کیا کرنے آئے ہو، تم نے مولا حسین کو ناراض کیا، شہزادی کو ناراض کیا، کچھ نہیں ہوتا تمہارا. تو یہی مولا نے کہا کہ میرے پاس کیا کرنا ہے، دل اس کا دکھایا، جاؤ جا کر اسی سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کر دے گا تو میں معاف کر دوں گا. واپس پلٹ لی، واپس پلٹ لے آئے اس کے پاس ہاتھ جوڑے. پھر مولا نے کہا کہ اگر تو معاف کر دے گا تو وہ معاف کر دے گا. کہا ایسا کہا ہے، تب میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا. شیعہ ہوتا ہی وہی ہے جو بدلہ نہ دے، جو بدلہ نہ دے، شیعہ وہ ہوتا ہے جو کہا میں نے معاف کیا، جاؤ. آ گیا زندہ سلامت جہنم سے، زندہ سلامت جہنم سے واپس آ گیا. عجیب بات ہے،
کہ زندہ سلامت جہنم سے واپس آ رہا ہے. ارے جہنم سے بھی کوئی آیا ہے لیکن یہ آ رہا ہے کیوں؟ کس نے بلایا؟ اللہ کہہ رہا شیعہ مجھ سے ہے. جب اللہ ہر شے پہ قادر ہے تو اللہ شیعوں کو بھی قادر بنا دیتا ہے. لیکن ایک اور بڑی عجیب بات ہے کہ مشہد کی زمین پر مولا رضا نے جو شیر آیا یا فرعون کے دربار میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے اجدہ نے جو اجدہ کا ہے، جو کہ اصل نے جو اجدہ کا ہے وہ واپس نہیں آئے. اس طرح جناب امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر موسیٰ کے اصل سے اجدہ واپس آ جاتا تو میرا شیر بھی تمہارے بندے واپس کر دیتا. تو پھر یہاں پر کیا ہوا ہے؟ یہاں پر دو بات نہیں ہوئی. تو فرق نظر آ رہا ہے نا. یہاں پر مولا نے واپس نہیں کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس نہیں کرے، اس نے واپس کرائے. کیسے؟ فرق بتانے کے لیے، یہ فرق بتانے کے لیے کہ انہوں نے دل میرا دکھایا تھا اور وہ دونوں مجرم اللہ کے تھے، اللہ کے مجرم تھے، یہ میرے مجرم تھے. میں نے معاف کیا تو میرے اللہ نے بھی معاف کر دیا. درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد کی خدمت. بس آخری بات اور پھر اپنے مسائل. مولا رضا کا ایک شیعہ ہے. اللہ کہہ رہا ہے شیعہ مجھ سے، شیعہ مجھ سے. اللہ کہہ رہا ہے شیعہ ہے. نام ہے معروف تلخی. اتنا بڑا نام ہے، عرفانیت کی بات ہے. معروف تلخی، معروف شہرت، تلخی مسلسل بولنے والا، تکرار کرنے والا، بحث کرنے والا. یہ لقب دیا ہے کہ شہرت اس وجہ سے ہے کہ مسلسل بولتا ہے، بحث کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، اس لیے اس کو لقب دیا ہے کہ علی کا شیعہ ہے. مسلسل بولتا ہے، مسلسل تکرار کرتا ہے. نام معروف تلخی پڑ گیا. بھئی کیا شہرت ہے کہ سر پہ نالین رکھتے تھے. نالین یعنی عروس، یعنی تاج، جس کا تاج ایسا ہو. چھوٹی بات ہے امام رضا کی نالین، امام رضا کی نالین شاید اس سے آگے کچھ نہ ہو. امام رضا کی نالین سے آگے کچھ نہ ہو. کیوں دے دی امام رضا کی نالین؟ اچھا کیا ہے امام رضا کی نالین؟ امام رضا مختصر سنیں. مولا رضا نے کہا کہ میں جو میری زیارت کو آئے گا، یہ ایسا مولا حسین نے بھی کہا دونوں اماموں سے، جو میری زیارت کو آئے گا میں اس کی 3 مقامات پر مدد کروں گا. ایک تو یہ کہ میں خود اس کی زیارت کے لیے آؤں گا. دوسرا یہ کہ جب وہ قبر کی منزلوں میں ہوگا، مشکلات میں ہوگا، میں اس کی قبر میں اس سے پہلے موجود ہوگا، اس کا استقبال کروں گا. تیسرا یہ کہ جب روز محشر سب کے نامہ اعمال اللہ تعالیٰ ہوا میں بکھیر دے گا، اربوں انسانوں خربوں انسانوں کا نامہ اعمال ہوا بکھیر دے گا اور کہے گا کہ ان سے ڈھونڈو اپنے اپنے نامہ اعمال. اب اس وقت سورج کی سخت گرمی، اور اس سخت گرمی میں جب بھی کہ لباس کا سہارا بھی نہیں ہوگا، اس میں ڈھونڈنا کتنا مشکل ہوگا. محشر کی گرمی اور اپنا نامہ اعمال ڈھونڈنا. تو کہا کہ اس موقع پر میں اپنے شیعہ بالباسیوں کو میں ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں تھما دوں گا، اور جب ان کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا، جب ان کے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، وزن کیا جا رہا ہوگا، اور وزن کرتے ہوئے دیکھا جائے گا کہ اس شیعہ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، اس کا تو نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ ہوا میں ہے، اس کی برائیاں ہی برائیاں ہیں، پلے کچھ نہیں ہے، کچھ لایا ہی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں اس نے. تو پھر کیا کریں؟ امام رضا کہتے ہیں اس موقع پر میں اپنا پاؤں جوتی سمیت رکھ دوں گا. جیسے ہی نیکیوں والے پلڑے میں مولا کا پاؤں آئے گا جس کے اندر خاک لگی ہوئی ہے، اس خاک کے آتے ہی یہ توازن ہو جائے گا دونوں پلڑوں میں، اور یہ برائی والا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا اور نیکی والا پلڑا جو بھاری ہو جائے گا. تو اب ذرا سوچیں کہ جس کے پیروں کی نہیں جوتیوں کی خاک پلڑے میں آ جائے تو یہ ہو جائے. ارے علی کے بیٹے کے قدموں کی خاک تمہارے نامہ اعمال کو اتنا وزن کر دے گی تو پھر علی کا نام کیا کرے گا؟ علی کا نام کیا کرے گا؟
یہ کمال. تو نماز رہی ہے, تو روزہ رہا ہے, تو حج رہا ہے, تو زکات ہوم سارے اعمال بول رہے ہیں, اور جوتی کی خاک آتی ہے, وہ جوتی پر نظر ہے معروف کی. بڑا عجیب لگتا ہے کہ یار یہ جوتی پر نظر رکھنا تو اچھی بات نہیں ہے. ہاں وہ چرانے والی نظر نہیں ہے, یہ موجود ہے پیروں میں, مانگ رہا ہے خاک والی چاہیے, ٹوٹی ہوئی جوتی سیوں گا, سیدھی سر پہ پہننا ہے, سر پہ پہن لی. اب ان میں اختلاف ہے, دو طرح کی رائے. وہ کہتے ہیں کہ ساری زندگی پہنے رہے اور اوپر سے امامہ باندھتے تھے, اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں, جب مولا تخت سے مسجد سے اترتے تھے تو اپنے سر کو آگے کرتے تھے کہ میرے سر پر جوتیاں رکھی ہیں, آپ اپنے پاؤں جوتیوں میں داخل کریں اور پھر اس کے بعد زمین پر پا رکھیں. یہ عالم تھا. کوئی بھی صورت ہو, اگر یہ عالم تھا کہ سر میں امامہ کی صورت بندی ہے, تو اب معروف مصلی نماز پر ہے, جوتی سر پر ہے, معروف قرآن پڑھ رہا ہے, جوتی سر پر ہے. لیکن کیا عالم ہوگا معروف کا. اچھا تو معروف نے جوتی مانگی کیوں؟ اچھا مولا نے پھر دی کیوں؟ اور دی بھی تو پھر یہ کہہ کر دی کہ سر کا تاج ہے. کیوں دی؟ کیوں دی؟ کیا کمال تھا معروف کیسا؟ قسم خدا کی وہ کمال ہم نے اور آپ میں آ جائے نا تو پھر آپ بتائیں دیکھیں مولا کیا ہوتا. اب وہ کمال دیکھیے کیا تھا. وہ کمال آپ اپنا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس کمال کو اللہ نے کہا ہے کہ جو کمال قرآن نے بار بار کہا کہ بس صرف یہی کرو جو معروف نے یہ دفعہ کیا. اللہ کہہ رہا تم بار پر کرو. کیا کمال کہ غور کرو. اللہ بار قرآن نے کہہ رہا ہے غور کرو غور کرو غور کرو. معروف نے غور کیا اور کہہ کر اتنا کہا, ارے امام علی رضا, اللہ کا خیال علی ہے, اللہ کا خیال علی تھا, اللہ کا خیال علی ہوگا, تبھی تو علی کا ظہور ہوا. یہ جملہ مولانا نے سنا کہ تیرے دماغ میں جملہ آیا ہے تو تو کچھ مانگ. رمضان مجھے جوتی چاہیے کا سر پہ رکھ, کیونکہ تیرے سر میں یہ بات آئی ہے. تو کہتا ہے کہ مولا کتنا عظیم ہو گیا میں, تب تجھے عظمت عطا کس نے کری؟ تو مولا کس نے؟ تب تیرا خیال میں ہی تو تھا, میں نے تجھے وہ خیال عطا کیا. تو اپنے زمانے کے امام سے مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے؟ اے امام معرفت عطا کر دیجیے. یہی معرفت تو غور و فکر ہے. درود پڑھے مل کے محمد و آل محمد کی عظمت پر. تو جو نام علی سے چلتا ہے, تو جو نام علی سے چلتا ہے, کیا تیرا خون معاویہ سے ملتا ہے؟ تو اگر فضائل کے اتنے باب چھڑ چکے ہیں تو یقیناً آپ کی طبیعت سیر ہو چکی ہے. یقیناً آپ کی طبیعت سیر ہو چکی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ علی کی اشیاء مجھ سے حدیث قدسی ہے, حدیث قدسی ہے, ایک اور حدیث قدسی ہے, اور وہیں سے رکھتے مسائل. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم میری اطاعت کرو, ہم سے مخاطب ہے کہ تم میری اطاعت کرو, میں تمہیں اپنی مثل کر دوں گا. جب تم میری اطاعت کرو گی, جب تم اللہ کے کہے پر چلو گی, تو پھر تمہاری زبان تمہاری نہیں ہوگی, وہ اللہ کی ہوگی. جب تم اللہ کے کہے پر ہاتھ اٹھاؤ گے تو تمہارا ہاتھ تمہارا نہیں ہوگا. جب تم اللہ کے کہے پر اپنے قدموں کو بڑھاؤ گے تو تمہارے قدم تمہارے نہیں ہیں. تو اپنے ہر عمل کو اللہ کی اطاعت پر لگا دیں. جب اللہ کی اطاعت پر لگا دیں گے تو پھر وہی ہوگا جو ابو خالد کام بھی کر رہے ہیں اور جو معروف ترقی کر رہے ہیں. کہ معروف ترقی نے اپنے اسی سر کا واسطہ دیا تھا. محفوظ نا بات بہن ہے کہ جب وہ آئے لوگ کہ پانی آ رہا ہے, سیلاب آ گیا ہے, تو کہا جاؤ
یہ لکڑی لے جاؤ اور کہنا لکڑی مار کر پانی کے اوپر کہ واپس چلے جاؤ، 2 میل دور چلے جاؤ، یہ کہنا، اگر نہیں کہا تو وہ ایسا جائے گا کہ آئے گا نہیں، یہ کہہ دینا کہ 2 میل دور چلا جا، اور کہنا معروف کے سر کا واسطہ، معروف کے سر کا واسطہ کہ تو چلی جا، پانی چلا جا۔ مولانا نے دیکھا مشکلات، ایک دفعہ معروف اکیلے اکیلے معجزہ دکھا رہے ہو، معروف اکیلے اکیلے، کہتا مولانا میری ضرورت نہیں۔ معروف پھر کیا؟ مولانا یہ کہا تھا کہ جوتیاں میں سر پہ رکھتا ہوں تو اس کے اندر میرا بھیجا ہے یا جوتیوں کا اثر بھی کچھ آیا ہے؟ میں نے اپنا بھیجا نکال کر پھینک دیا ہے، جوتیوں کا اثر لینا چاہتا ہوں۔ تو اپنے دماغ سے اپنی انا کو ہمیں نکالنا ہوگا، اپنے مولا کی بات کرنی ہوگی، بس یہ ہے سب کچھ۔ تو داروں جس کے دل میں یہ ہو تو پھر وہ جب مولا کو سلام کرتا ہے تو وہاں سے مولا جواب دیتے ہیں، اور جب جواب دیتے ہیں تو اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، اور جب دل نرم پڑتا ہے تو آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں۔ ہاں داروں یہ وہی مہینہ ہے جس میں مسلمان خوش ہو رہے ہیں زہرا کے گھر کو جلا کر، مسلمان خوش ہو رہے ہیں شہزادی کے گھر کو آگ لگا کر۔ سرکار صادق سے مقتل پڑھوں گا، سارا مقتل جتنا پڑھ سکا۔ سردار صادق کا بیان ہے، مولا فرماتے ہیں کہ جنازہ رسول کے بعد شہزادی بیٹھی 28 سفر سے لے کر اور 3 دن تک کے ساتھ میں آپ کو جنازہ رکھا رہا، اور 3 دن کے بعد 7 اصحاب جنازے کو لے کر چلے ہیں۔ تو شہزادی اس انتظار میں ہے، شہزادی کے بچے اس انتظار میں ہیں کہ گھر میں چولہا نہیں لگا ہے، شاید محلے سے کوئی آئے اور ایک وقت کھانا، بچے بھوکے ہیں، مرحوم کا گھر ہے، گھر میں چولہا نہیں لگا، لیکن مسلمان آگ جلانے آ گئے، مسلمان لکڑیاں لے کر آئے۔ مولا فرماتے ہیں لکڑیاں جمع کری دروازے کے اوپر، تلواروں کے سائے دیکھے، لاٹھیاں تھیں اور نیزے بردار لوگ تھے، فوجوں کی فوج گلی میں آ رہی تھی، گھر کو گھیرا ہوا تھا، نازیبہ کلمات کہہ رہے تھے۔ مولا فرماتے ہیں کوئی ماں اس عالم میں اگر ان صدمات کو دیکھتی ہے تو بچہ ساکت ہو جاتا ہے، صرف آوازوں سے ہی ساکت ہو جاتا ہے۔ عزاداروں سے آوازوں تک بات نہیں تھی، آوازوں تک بات نہیں تھی، بلکہ جب مولانا حسن آگے بڑھے ہیں تو بی بی نے ایک دفعہ آواز کی کہ یا علی میں آپ کو قسم دیتی ہوں، اے حسن اور حسین میں آپ کو قسم دیتی ہوں، آپ ٹھہر جائیں، میں جاؤں گی دروازے پر۔ بچے ماں کی قسم کے پابند ہو گئے، مولا علی رسول اللہ کی بھی ہوئی قسم کے پابند ہو گئے۔ بس ہزاروں ماں دروازے پر گئی اور سرکار صادق فرماتے ہیں کاش اماں آپ اکیلے نہ جاتی۔ پھر فرماتے ہیں ہاں آپ اکیلے تو نہیں گئی تھی، ایک بیٹا آپ کے ساتھ تھا، ایک بیٹا آپ کے ساتھ تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بی بی دروازے پر روکتی رہیں اور وہ لاتوں پر لاتیں مارتے رہے، ضربوں پر ضربے مارتے رہے، بی بی ان کو روکتی رہی کہ دیکھو اس گھر کا خیال رکھو، اس گھر میں تمہیں معلوم نہیں ہے کون ہے؟ تو وہ کہتے تھے ہمیں معلوم ہے اس پہ فرزند رسول حسن اور حسین ہے، کہ تمہیں معلوم نہیں ہے رسول اللہ نے دروازے کی کیا لازم بتائی تھی؟ کہتے تھے ہمیں معلوم ہے رسول نے کیا لازم بتائی تھی، لیکن آج ہمیں کسی تعلیم سے مطلب نہیں ہے، بس ہماری بیعت کرو۔ بس اداروں خالق تو مخلوق کی بیعت کرتے نہیں۔ ایک دفعہ بی بی نے کہا بیعت نہیں لیں گے علی کسی کی، بیعت نہیں کریں گے علی کسی کی، پر اتنا کہا تو ضربوں پر ضربیں پڑ گئی۔ اب اس ملعون کے خود کے الفاظ ہیں کہ میں نے سب کو پیچھے کیا اور کہا کہ حملہ سب سے پہلے میں کروں گا، کہیں کسی کو رحم نہ آ جائے، مجھے معلوم ہے کہ ماں اور بیٹا دروازے کے پیچھے ہے۔ رسول اللہ بشارت دے کے گئے تھے کہ میری شہادت کے بعد میرا بیٹا محسن پہلے شہید ہوگا اور اس کے بعد میری بیٹی۔ میں سزاداروں محسن کی شہادت کا دن آ گیا، ضربوں پر ضربیں لگ رہی ہیں۔ سرکار صادق فرماتے تھے کہ اماں کہہ رہی تھی میرا لال میں جلتی ہوں تو جل جاؤں، لیکن تو بھی جلنے لگا، میں تجھے کیسے بچاؤں؟ اور فرماتے ہیں محسن جل کر شہید ہوئے ہیں، محسن جل کر شہید ہوئے ہیں۔ ضربوں پر ضربیں لگی، دروازہ ٹوٹا، دیوار در کے بی بی آ گئی۔ بی بی زینب فرماتی ہے میں دیکھ رہی تھی
رہے تھے, بیوی پکار رہی تھی فضا